السلام علیکم۔ پاکستان ڈسکشن ایکسچینج سے خالد عزیز اور ساجد بنگیال آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الیکشن کی سیریز جاری ہے، پے در پے ہم پروگرام آپ کی خدمت میں لے کے آ رہے ہیں۔ کچھ پروگرامز میں ہم تجزیات دیتے ہیں اور کچھ پروگرامز میں مختلف امیدواروں کے ساتھ ہماری گفتگو ہوتی ہے۔ چونکہ اب ہم الیکشن کے کافی قریب آ چکے ہیں تو ہم نے آج مناسب سمجھا کہ ایک اور قومی اسمبلی کے حلقے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے نیچے آنے والے 2 صوبائی حلقوں کی اوپر تجزیہ جو ہے ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئیں۔ اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ ویڈیو کی طرف آؤں، یعنی کہ باقاعدہ طور پہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، آپ سے گزارش ہے کہ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، اس کو سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے، کامنٹس دیجئے اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ ساجد صاحب، NA 53 اور PP 10 اور PP 11 ہم نے پہلے بھی اس حوالے سے گفتگو کی تھی، مگر اب چونکہ صورتحال کچھ واضح ہو رہی ہے۔ اب NA 53 میں جیسا کہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ حلقہ ہے جس میں بہت بڑے نام الیکشن میں اس وقت حصہ لے رہے ہیں۔ تو ساجد صاحب یہ بتائیے گا کہ NA 53 میں کرنل اجمل صابر ہیں، PTI کے حمایت یافتہ، اس کو ظاہر اب کینڈیڈیٹ وہ یعنی آزاد ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں۔ اجمل صابر صاحب ہیں، چوئی نثار ہیں، راجہ قمر الاسلام ہیں اور دیگر بھی چند کینڈیڈیٹ ہیں جس میں تیمور خالد صاحب ہیں اور عارف گجر صاحب ہیں۔ عارف گجر صاحب جماعت اسلامی سے اور تیمور خالد جو ہیں وہ TLP سے۔ کیا دیکھ آج اب تک صورتحال کچھ شکل اختیار کر رہی ہے؟ دیکھیں، اس سے قبل ہم نے NA 53 پہ تفصیلی بات کی تھی، لیکن وہ اوائل دن تھے جب ہم نے اس پہ بات کی تھی، اور دوسرا یہ بھی تھا کہ ان دنوں ابھی اجمل صابر راجہ منظر عام سے غائب تھے، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ کچھ ہی دن رہ گئے 8 فروری کو، تو سیناریو تھوڑا واضح بھی ہو گیا ہے، اور جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں یا جو بظاہر نظر آ رہا ہے، ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اگر تو ان کا انتخابی نشان بلہ ہوتا تو پھر تو میرے خیال میں ان کا مقابلہ چوئی نثار علی خان کو بڑا ٹف ٹائم دیتے، شاید یہ الیکشن بھی ون کر جاتے۔ فطری بات ہے، جتنا مرضی آپ سمجھیں کہ سوشل میڈیا پہ آپ جاتے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے چونکہ دیہی علاقہ جو ہے وہاں پہ تقریباً 40% لوگ ایسے ہیں جن کو، جسے آپ سوشل میڈیا کی باقی چیزیں ہوتے ہیں، انسٹاگرام ہو گیا ہے اپنا، اس میں لوگ بالکل فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، آپ یہ ٹویٹر ہے، سمجھیں کہ وہ اس کے نزدیک نہیں جاتے ہیں لوگ۔ بالخصوص آپ یہ سمجھیں کہ گزشتہ الیکشن میں یا اس سے قبل آپ دیکھ لیں تو انتخابی نشان ایون ہماری بوڑھی عورتیں اور جو بزرگ لوگ ہوتے تھے ان کو بھی پتہ ہوتا تھا۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ایک ہمیں پتہ ہے کہ پچھلے یعنی سال یہ جو ووٹرز لسٹیں آئی ہیں، 2.5 کروڑ تقریباً نیا ووٹر آیا ہے، تو وہ 2.5 کروڑ میں سے کچھ چند لاکھ تو ادھر بھی، چند ہزار تو ادھر بھی ہوں گے۔ میرا بات کرنے کا مقصد کچھ اور تھا، میں یہ چاہ رہا تھا کہ مثلا چوئی نثار علی خان ہیں، وہ گزشتہ انتخابات میں بھی آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں، ان کا غالباً جیت تھا، اور اس دفعہ ان کا چونکہ جہاز ایک واضح نشان ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ناظرین کے لیے ہم یہ بھی بتا دیں کہ 79 میں چوئی نثار علی خان پہلا الیکشن لڑے تھے جو ممبر ضلع کونسل کا، اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت جو ممبر ضلع کونسل کا الیکشن ہوتا تھا وہ 5 یونین کونسل پہ وہ اس کا حلقہ مشتمل ہوتا تھا۔ اب یہ سمجھیں کہ آج کل جتنے شہری جو MPA کے حلقے ہیں اس برابر ہوتا تھا، اور اسی طریقے سے 83 میں بھی وہ ممبر ضلع کونسل رہے ہیں، پھر جنرل ضیاء الحق کی اس میں وہ شورا میں بھی تھے، 85 سے وہ سٹیل قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے ہیں۔ 40 سال سے جو بندہ انتخابات میں ریگولر آ رہا ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے فطری بات ہے کہ اس لیول کی کمپین چاہیے تھی، اور جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے کرنل اجمل صابر راجہ کا، وہ میرے خیال میں 1 ہفتے سے 2-4 انہوں نے میٹنگ وغیرہ کی۔ ووٹ بینک کوئی شک نہیں ہے۔ آپ نے 2013 میں جب کرنل اجمل صابر راجہ جو نثار علی خان کے، ان کا اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا 1 to 1 مقابلہ تھا، تو 70,000 کے قریب انہوں نے ووٹ لیا تھا۔ 2018 میں چونکہ بیچ میں خان سرور آ گئے۔ پچھلے 10-11 سال سے کرنل اجمل راجہ
فیلڈ میں ہیں لوگوں کے ساتھ ہے. پچھلے 11-12 سال سے وہ عوام میں ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسرا ذکر کیا تھا آپ نے مسلم لیگ نون کے جو ٹکٹ ہولڈر ہیں, تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی تو ان کے جلسے جلوس بھی عروج پہ ہیں, لیکن 2 دن پہلے 25 جنوری کو سیال میں ایک مسلم لیگ نون کا مشترکہ امیدواروں کا جلسہ ہوا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب قمر اسلام کی تقریر شروع ہوئی تو باضابطہ لوگ وہاں سے اٹھ کے, ہاں یہ بڑی عجیب بات ہے, بالکل یہ ہوا. چلے گئے. اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں تھانہ چونترا سواں کا جو علاقہ ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا اگر پچھلے ہم اس پہ ماضی میں جائیں تو آج دن تک چونترے کے علاوہ کسی بھی امیدوار کو وہ ووٹ دینا پسند ہی نہیں کرتے, ایون رواد کے ہوں کلر سیدہ کے ہوں. یہ علاقائی یعنی ایک تصب آپ کہہ لیں, یا وہ یہ سمجھتے ہیں, چونترے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فقط حکمرانی جو ہے وہ چکری چونترا کا ہی حق ہے. اور اسی لیے ہم نے پہلے بھی تجزیہ کیا تھا کہ اگر کرنل اجمل صابر راجے کو پہلے اگر پچھلے جو الیکشن تھے وہاں پہ اگر ٹکٹ ملتا تو وہ بہتر کامیابی حاصل کرتے, بیٹر دین غلام سرور. اچھا, آپ نے ذکر کیا راجہ کمل اسلام صاحب کا. راجہ صاحب جو ہیں وہ نون لیگ سے ٹکٹ ہولڈر, پرانا نون لیگ سے تعلق بھی ہے ان کا. اب ٹھیک ہے ان کا یہ حلقے, اس حلقے میں وہ آ گئے ہیں, ایکچولی تو ان کی رہائش بھی اس حلقے میں نہیں ہے, اور وہ تو موجودہ رہائش خیر انہوں نے وہ گلریز والی ڈکلیئر کی وہ ہے, لیکن آبائی علاقہ تو ان کا ہے نا جی, چوک پنوڑی جی بالکل پکھرال سے. بہرحال اب لیکن پارٹی کا ووٹ تو بہرحال نون لیگ کا ادھر. میں ایک چیز میں نے محسوس کی ہے کہ جو یہ حلقے ہیں نا 53 ہو گیا, 52 ہو گیا, میں کل بھی ایک جگہ پہ کچھ امیدواروں سے میری ملاقات ہوئی, بلکہ نام لینے میں حرج نہیں ہے, شوکت عزیز بھٹی صاحب سے ہوئی ہے, میری بات ہوئی ان سے, بلکہ ملاقات ہوئی راجہ جاوید اخلاص صاحب سے بھی ہوئی, اور ایک جگہ پہ فوتگی پہ اکٹھے ہم ہو گئے. تو ظاہر ہے اب فوتگی ہو یا اس طرح کا جو بھی ایونٹ ہوتا ہے, جہاں بھی عوامی اجتماع تو بات تو سیاست کی طرف. جو میں محسوس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نون لیگ کا, جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ نون لیگ کا ان حلقوں میں ووٹ بہرحال موجود ہے. بالکل ہے. جہاں جس طریقے سے نون لیگ کی باقی علاقوں میں, دیگر شہروں میں, دیگر اضلاع میں صورتحال ہے, پنڈی میں وہ پنڈی کے جو دیہی حلقے ہیں یہاں پہ نون لیگ کی حالت اچھی ہے, بہتر ہے. یعنی ایسی دڑے کی سیاست کافی عرصے سے لوگ مسلک ہیں. جی ہاں, تو یہاں پہ نون لیگ کا آپ اس طریقے سے نہیں کہہ سکتے کہ جس طریقے سے اوور آل جو باقی معاملات ہیں. امیدواروں پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا. نون لیگ کے جو لوگ ہیں اس لیے فتح یاب ہو جائیں گے کیونکہ وہاں پہ تگڑے امیدوار نہیں ہیں. اور جہاں کا آپ ذکر کر رہے ہیں 52 اور 53 کا, وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دونوں تکڑے امیدوار ہیں. اچھا, نون لیگ کے مخالف, نون لیگ باوجود اس کے کہ ان کے پاس نشان پارٹی کا نہیں ہے مگر وہ چل رہا ہے. لیکن جہاں ہم ان دیہی حلقوں کی بات کریں, خاص کر 53 اور 52 کی, لیکن چونکہ آج یہ ہماری موضوع گفتگو 53 ہے, تو یہاں پر ایک اور بھی فیکٹر ہے, وہ یہ ہے کہ ان کے نیچے جو سیٹیں 2 آ رہی ہیں صوبائی کی 10 اور 11, بالکل ان کا بڑا اثر پڑتا ہے. وہ جو کمبینیشن بنتا ہے نا جی ایم پی ایس کا اور ایم این اے کے ساتھ, وہ بھی بڑا ایک اہم ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی پی 10 میں اب جو انحصار تو خیر چلے وہ تو اوپر بھی ہیں 53 اور نیچے بھی ہیں, وہ تو چلے ان کا اپنا ایک ووٹ ہے, لیکن بعض اوقات امیدواران کچھ ایڈجسٹمنٹ ایسی کر لیتے ہیں کہ ایک سیٹ کا ووٹ کسی سے لے لیا, دوسری کا دے دیا. بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو انصار علی خان 85 سے سہم اشتراک کر رہے ہیں. 1985 میں جو انصار علی خان نے باقاعدہ رواد کی طرف چیئرمین ظہور ہوتے تھے, ان کے ساتھ انہوں نے ایڈجسٹمنٹ کی تھی. انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں آپ کو صوبے کی دلواؤں گا اور آپ مجھے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو انصار علی خان صوبے کا الیکشن لڑ رہے تھے, پہلا الیکشن, اور ادھر تنویر شاہ صاحب ہوتے تھے ہمارے یہ میرے سے. جی جی, تو ان کے ساتھ بھی ان کی ایڈجسٹمنٹ اس طرح. اچھا, یہاں پہ ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں.
یہ چودھری صاحب جو ہیں چودھری نثار، یہ ہر بار دونوں الیکشن، ان کو میرا خیال ہے کہ بہت شدید خواہش ہے کہ کسی طریقے سے وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائیں. نہیں ہے، نہیں تھی بھی، اور اسی وجہ سے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ان کے جو بہت درینہ دوست تھے میاں برادران، ان سے یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ایک ادبار تو باضابطہ ان کو کہا گیا تھا، لیکن اسی الیکشن والی رات میاں نواز شریف نے اعلان کر دیا تھا اپنا بھی اور اپنے چھوٹے بھائی کا بھی، جس کی وجہ سے ان کے وہاں سے پھر اسی آپ یہ سمجھیں کہ اسی سودے بازی میں جو انصار علی خان کو انہوں نے پھر وفاقی وزیر داخلہ بنایا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اس سے بڑی سیٹ تو ہمارے پاس نہیں ہے. اچھا ویسے یہاں چودھری نثار کے حوالے سے ایک اور بھی بات، چونکہ ظاہر ہے دوسرا میں آپ کی قطع کلامی کر رہا ہوں، چونکہ جو انصار علی خان کے اختیارات آپ کہہ لیں، ان کا روب دبدبہ کہہ لیں، ان کی شخصیت کا ایک تھا کہ انہیں پورا یقین ہوتا تھا کہ میاں برادران کو وہ جو بات کہیں گے. اور میں چھوٹی سی اپنے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے بتا دوں کہ ایک دفعہ جو انصار علی خان نے واہ فیکٹری میں ملازمین کے لیے کسی بونس کا یا ایک تنخواہ اضافی تنخواہ کا انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا، تو میاں نواز شریف جو انصار علی خان، بلکہ جو انصار علی خان خود ڈرائیو کر رہے تھے، تو جب یہ ٹیکسلا انہوں نے کراس کیا تو جو انصار علی خان نے بتایا کہ میاں صاحب وہاں آپ نے یہ اعلان بھی کرنا ہے، تو میاں صاحب نے تھوڑی سی اس میں لات و لال سے کام لیا، یا لات و لال کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یار اس میں چونکہ جو ہمارے سیکرٹری خزانہ ہوتے ہیں اس سے بات کرنی پڑتی ہے اور اس میں پورا بجٹ، تو جو انصار علی خان نے پریکٹیکلی گاڑی واپس کر لی کہ آپ اگر اعلان نہیں کرتے ہیں تو آپ واپس چلے جائیں، مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میں نے وہاں پہ بتا دیا تھا. تو میاں صاحب نے کہا کہ چودھری صاحب ناراض نہ ہوں. اس حد تک انہیں اعتماد تھا کہ جب میں کہوں گا، یعنی الیکشن تو غالباً 2 یا 3 دفعہ صوبے کا جیتے ہیں. اور میں نے ایک خبر بھی دی تھی کچھ 2000 میرے خیال میں 18 سے پہلے کہ آج دن تک جو انصار علی خان نے صوبائی اسمبلی کا حلف نہیں اٹھوایا. بعد میں پھر وہ مجبوراً وہ ٹائم بار قانون بن گیا، ٹائم بار والا کچھ ہو رہا تھا. تو بات ہم اوپر والی اور نیچے والی ووٹ کی کر رہے تھے. تو ابھی یہ جو الیکشن ہے ریسنٹلی، اس میں بھی آپ اگر ہم نے دورہ بھی کیا ہے، چونکہ سروے بھی کیا ہے ایک چونترے کا، تو وہاں اس طرح ہی ہے. اب بھی لوگ صوبے کی ووٹ زیادہ تر کمران اسلم خان کو دے رہے ہیں اور قومی کی حالانکہ اس کے باوجود کہ جو انصار علی خان الیکشن صوبے کا بھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں. ٹھیک، جہاں تک تعلق ہے پی پی گارہ کے امیدواروں کا، چونکہ گزشتہ الیکشن میں عمران لیاس نے پوری سپورٹ کی تھی جو انصار علی خان کو. ٹھیک ہے، اس دفعہ قمر اسلام، چودھری نعیم اعجاز اور چودھری عمران لیاس، یہ تینوں مشترکہ جلسے کر رہے ہیں. اور یہ بات میں بتا دوں کہ عمران لیاس اس لیے بھی تگڑا امیدوار ہے کہ چونکہ 2001 میں جب یہ بلدیاتی نظام تھا تو اس وقت چودھری لیاس نائب ناظم تھے، 2005 میں پھر چودھری عمران کے والد، اور اس کے بعد 2015 میں عمران لیاس خود چیئرمین بنا ہے. اور یہ چونکہ چھوٹا سا علاقہ ہے، جیسے کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ ٹوٹل 7 یا 8 یونین کونسل ہے، گنجان آبادی ہے، آبادی اتنی ہے، ووٹ بینک اتنا ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا ہلکا ہے، جلدی بندہ، یعنی علاقے کے اعتبار سے چھوٹا ہے. اڑوس پڑوس میں ساری یونین کونسل ہیں. تو وہ چودھری الیاس کا وہاں پہ چودھری کاظمی ان کے ساتھ چل رہے ہیں، اسد کاظمی ان کے ساتھ چل رہے ہیں. چودھری عمران الیاس جو ہیں یہ نون لیگ کے امیدوار ہیں. جی نون لیگ کے امیدوار. اچھا، یہیں پہ چودھری محمد نذیر پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں. یعنی انتخابی نشان تو ان کا گٹار ہے، لیکن وہ ظاہر ہے ان کی بھی اب تو چیزیں کچھ نظر آنا شروع ہوا ہے. ایک دفعہ وہ نائب صدر بھی رہے ہیں، غالباً پٹھوار ٹون کے ایک دفعہ صدر بھی رہے ہیں. تو پی ٹی آئی میں ان کے بڑے تھے، یعنی ان کی جسے آپ کہتے ہیں کہ بڑی توجہ ہے. اور جیسے پہلے بھی آپ نے ذکر کیا ہے، عمران لیاس کا پی اے کی یہ صوبائی نشست پہ پہلا الیکشن ہے. نعیم اعجاز اس سے قبل کونسل کا بھی الیکشن بھی نہیں لڑے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے سجاد کیسر ہیں تحریک لبیک کے، ان کا پہلا الیکشن ہے. تحریک لبیک کے جو قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں ان کا پہلا الیکشن ہے. اچھا، ہم نے چودھری امیر افضل صاحب کا ذکر نہیں کیا، پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں. چودھری امیر افضل 2001 میں وہ ناظم کا الیکشن لڑے تھے چودھری جب کے مقابلے، جن کو سرائکہ میرا ہے ان کی موٹا موڑا سے ان کا تعلق ہے. 2005 میں وہ منتخب ہوئے تھے ناظم. اس کے بعد راجگانہ دمیال سے بڑا اچھا ان کا وہ تعلق رہا ہے، اور اس وقت بھی وہ خواہش مند تھے.
پھر 2008 میں آپ یہ سمجھیں کہ بالکل وہ ٹکٹ ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا. اس وقت قمر اسلام کو مسلم لیگ کاف کا ٹکٹ مل گیا تھا. وہ چونکہ گجرات والے چودھریوں کا پتہ ہے آپ کو، چودھری برادران کی وہ راجہ منور کی وجہ سے خصوصی سفارش تھی ان کی، بڑی ان کے لیے نا قربانیاں تھیں، خدمات تھیں. اس خدمات کے وزیر پھر 2013 میں انہوں نے باقاعدہ دمیالو اس میں، بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ اسی وجہ سے وہ پاکستان تحریک انصاف میں گئے تھے کہ اس وقت حافظ سہیل اشرف کو ٹکٹ مل گیا تھا. اب سٹل پچھلے 12 سال سے وہ پی ٹی آئی میں، پچھلا الیکشن بھی انہوں نے لڑا تھا، آپ کو یاد ہوگا، وہ چونکہ کسی عورت کو ٹکٹ دے دیا گیا تھا، نوید سلطانہ تھی، ساگری سے ان کا تعلق تھا. جی تو اس دفعہ لیکن وہاں پہ بڑی عجیب صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ خیر پاکستان تحریک انصاف تو ماشاءاللہ ویسے بھی ان کی کشتی کچھ تو پہلے ڈگمگا رہی تھی اور کچھ انہوں نے خود کوشش کی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 3 ہفتوں میں یہ 4تھی دفعہ بلکہ 5ویں دفعہ کل ٹکٹ ان کے پھر ریورس ہوئے ہیں. 2 دفعہ پہلے امیر افضل کا نام آیا لسٹ میں، دوبارہ پھر مہران اعجاز انور ایڈوکیٹ آ گئے، پھر بیچ میں ایک آدھ بار کوئی. اب آج کی ڈیٹ تک جب ہم بات کر رہے ہیں 27 جنوری ہے، تو آج تک ٹکٹ جو ہے وہ امیر افضل کے پاس ہے. اچھا، یہاں نعیم اعجاز صاحب کا ذکر ہو جائے. نعیم اعجاز صاحب ایم این اے کے خواہش مند تھے ٹکٹ کے، اور ایم پی اے پہ راضی ہو گئے. حالانکہ نعیم اعجاز صاحب وہ ٹکٹ کے بنیادی طور پر خواہش مند تھے، ایم این اے ایم پی اے چونکہ انہوں نے. صاحب یہ بتائیے گا کہ لینڈ ڈیولپر ہیں، بہت بڑے لینڈ ڈیولپر ہیں، کوئی شک نہیں. ایک لینڈ ڈیولپر ہیں جنہوں نے اپنی پارٹی بنا لی، یعنی کہ علیم خان صاحب، اور ایک یہ لینڈ ڈیولپر ہیں شاید ان سے بڑے. یہ لینڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تو ان کا پروجیکٹ بلو ورلڈ سٹی جو ہے یہ اس سے بڑا پروجیکٹ ہے. ہاں، بلکہ ہمارے رائے کے مطابق کچھ 3.5-4 ارب روپیہ منتھلی ان کی سرکولیشن ہے، قسطوں کی اور پلاٹوں کی. تو علیم خان صاحب تو پارٹی بنا کے اور ٹکٹس دے رہے ہیں، اور نعیم اعجاز صاحب جو ہیں وہ ایم این اے سے سفر شروع کیا اور ایم پی اے کی سیٹ پہ راضی ہو گئے. نہیں، اس میں تھوڑا سا ڈفر ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ مسلم لیگ کاف کے دور میں بھی علیم خان ایکٹیو تھے، پھر بعد میں ایم پی اے بھی رہے، پھر ادھر یعنی وہ پی ٹی آئی میں رہے. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 میں بلکہ الیکشن سے بہت پہلے وہ ذہنی طور پر بھی تیار تھے، انہوں نے تیاری مکمل کی تھی بطور وزیر اعلیٰ پنجاب، اور شنید بھی تھا کہ شاید عمران. بعد میں آپ کو یاد ہوگا کہ پھر عثمان بزدار کو وہ اس کا قرعہ نکل آیا تھا، بلکہ یا کچھ کہتے ہیں کہ اس کی سفارش تھی تک. لیکن نا قمر اسلام تو ہیں این اے 53 کی. جی، بظاہر جو نظر آ رہا ہے نا، وہ مقابلہ جو نظر آ رہا ہے بظاہر وہ نثار علی خان اور کرنل اجمل کا آج کی ڈیٹ تک. کل صورتحال کیا بنتی ہے، آج کی ڈیٹ تک قمر اسلام جو ہے نا وہ 3rd پوزیشن پہ نظر آ رہے ہیں. دیکھیں، جو نثار ہو گئے یا اجمل صابر صاحب ہو گئے، ان کو ایک پرابلم ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ہی یہ اس علاقے میں برادری کا اثر و رسوخ والا معاملہ تو ہے. برادری ایک ہے، ریجن ایک ہے، تو یہ اور یہاں پہ تیمور خالد بھی اسی برادری بالکل ملکہ یونیکونسلر الپیال برادری ہے. ہاں، یہ اب ایک دوسرے کے ووٹ تو کاٹیں گے اگر جب ووٹ تھوڑا سا فرق ہے، تھوڑا سا فرق. مثلا آپ یہ سمجھیں کہ تیمور خالد کا آپ نے ذکر کیا ہے، تیمور خالد کا تعلق ہے یونین کوسل پڑیال کے سب سے بڑے گاؤں پڑیال سے. برادری بھی ہے، فیملی بھی ہے. ابھی ان کے ریسنٹلی والد صاحب کی بھی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو تھوڑا ان کی وہ دشواری بھی ظاہر ہے. مذہب ہمارا جو کلچر ہے وہ بیٹھنا پڑتا ہے. وہ شاید نون کو بھی نقصان پہنچائیں. جی ٹھیک. ٹی ایل پی کا اپنا ایک نظریاتی ووٹ ہے، آپ کو پتہ ہے دینی حساب سے وہ ہوتا ہے. جہاں تک تعلق ہے نثار علی خان کا، نثار علی خان نے پچھلے میں نے پہلے بھی ذکر کیا 40-45 سال سے ایک ان کا مخصوص گروپ ہے، اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، کبھی اضافہ ہو جاتا ہے، وہ ماحول کے مطابق ہوتا ہے. جی. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ 10-15% جو ہماری ووٹ کی ریشو ہوتی ہے وہ اس ماحول سنیریو کو دیکھ کر چینج ہوتی ہے. سوئنگ ووٹ اسے کہتے ہیں. جی. ہم اس ووٹ کا یا اس طبقے کا ہمیں کوئی اسیسمنٹ نہیں ہے کہ جس کو ہم خاموش ووٹ کہتے ہیں، جنہوں نے
چپ کر کے جا کے بیلٹ پیپر جب ڈالتے ہیں تو اس وقت وہ فیصلہ کرتے ہیں. وہ ووٹ کس طرف جاتا ہے, نیا رجسٹرڈ ووٹر کس طرف جاتا ہے, اس کے بارے میں حتمی طور پہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. ہاں, جو آن گراؤنڈ سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں ہم نے پوری ایمانداری سے آپ تک پہنچا دی. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس سے پہلے کہ میں اجازت لوں, آپ سے گزارش ایک بار پھر کہ ویڈیو کو لائک کیجئے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. خالد عزیز اور ساجد بنگیال کو اجازت دیجئے. اللہ حافظ.